اپنی روحانی کیفیات، تسبیحات، وظائف، اوراد، جو بھی عبادات ہیں ان کے بارے میں زیادہ لوگوں کے ساتھ اگر آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو عبادت اور کیفیت دونوں کے سلب کر لیے جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے بھگتی ہے نا، وہ ان کو آئے گا مزہ میری بات کو سن کے، ان کی آنکھوں میں آئے گا پانی۔ جب اللہ کے راستے میں چلنا ہے نا، تو پھر جھول کھائی ہوئی عقلوں کے ساتھ نہیں چلا جاتا۔ یہ تو پھر لوگ سمجھتے ہیں جوگی جو ہے وہ مست ہوتا ہے، جوگی کی تو آنکھیں سانپ کی لگی ہوتی ہیں، تو جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے وہ بھی جوگی ہوتا ہے، اسے تو اتنی شارپ آئیز کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ پہلے کیفیت سلب ہوتی ہے، اور اگر باز نہ ہے اور زیادہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے، عبادت بھی سلب ہو جاتی ہے۔ کیفیت منزل نہیں ہے، نہ اس کی طلب ہے، نہ اس کی جستجو ہے، نہ اس کی کسی تلاش میں ہم لوگ ہیں، نہ اس کی تمنا پالتے ہیں، لیکن کیفیت اگر آئے تو کس کم بخت کو بری ہے۔ اب مسئلہ وہی پڑ جاتا ہے نا کہ یا تو بندہ یقین نہیں کرے گا جس کو آپ بتا رہے ہیں اپنی کیفیت کا، اپنی عبادت کا، اللہ کے اور آپ کے تعلق کو آپ نے رسوا کر دیا، یقین نہیں کرے گا تو تب بھی رسوائی والی بات ہے کہ آپ کو جھوٹا سمجھے گا، اور کیا کر لے گا اس کے علاوہ؟ حیران کر دیں گے بندے کو، کیا ملے گا آپ کو؟ اس کے اندر کم آئیگی کا احساس پیدا ہوگا، اس پہ بھی آگے میں بات کرتا ہوں۔ احساس کمتری ڈال دیں گے، کمپلیکس ڈال دیں گے، تو آپ کو تاوان نہیں دینا پڑے گا اس کا۔ اللہ آپ کو اس شوخی کے اوپر، اس فخر کے اوپر، اس تکبر کے اوپر پوچھے گا نہیں۔ اس پہ کیا اترانا؟ اللہ کی عبادت پہ کیا اترانا بھائی؟ کوئی حونک ہونے کی ایک حد بھی ہوتی ہے، وہ سمجھ میں یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے پاس جائے اور آدمی یہ بہانہ کرے کہ مال و دولت پہ اترا گیا، بچوں پہ اترا گیا، کوٹھیوں پہ اترا گیا، عورتوں پہ اترا گیا، اپنے علم پہ اترا گیا، مان لیں اپنی روحانیت پہ اترائیں گے کیا؟ فقیری کا کیا تکبر ہوتا ہے؟ اتنا پڑھا میں نے، اتنا پڑھا میں نے، اتنا پڑھا، میری یہ تہجد، میری یہ کیا فخر ہے؟ یہ تو آپ فقر کے راستے میں چلے ہیں، آپ اللہ کے فقیر ہو رہے ہیں۔ ربی انی لمان زلتا الیہ من خیرین فقیر، اس پہ کیا لوگوں کو بتانا ہے؟ جب آپ کے اندر نفسانی خطائیں دیکھتے ہیں نا لوگ، تو پھر وہ جیسے اب تسبیح بہت کرنے والا بندہ ہے نا، تو اگر اس کو کسی ایسی سرگرمی میں، میری لگاتے ہیں اپنی، کیا آپ کی کیا لگائیں گے آپ نے؟ آپ تو سننے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں تسبیح کروں گا تو تسبیح کرنے کے بعد جب میں سگریٹ پیوں گا تو زبان ہے نا کسی کی بھی کھل گئی تو بری عادت ہے تو سننی تو پڑے گی۔ تو وہ اگر کہہ دے گا یار اب تسبیح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھے بھلے آدمی ہیں، آپ یہ کس گند میں پڑے ہوئے ہیں، تو طنز کریں گے لوگ، اور آپ کی نفسانی خطا کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے معاملے کا جو ہے نا، اس کو جوڑ کے آپ کو کمپیئر کر کے آپ کو نیچا دکھانے کی، پست کرنے کی، لیولنگ کرنے کی آپ کی کوشش کریں گے۔ چپ چاپ جو پڑھ رہے ہیں، جو آپ نے اللہ کے راستے میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ جو بھی ذکر جاری ہے، کچھ بھی ہے، اس کو آپ کرتے رہیں۔ اب واٹس ایپ پر جیسے ہوتے ہیں گروپس بنے ہوتے ہیں، فیس بک پہ بڑے بڑے گروپس بنے ہوتے ہیں، لوگ اس میں سبسکرائب کیا، لوگ رجسٹر ہوئے ہیں جیسے کہتے ہیں، ایڈ ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ڈیلی جو ہے وہ رپورٹس ہو رہی ہوتی ہیں، آج اتنا ذکر کیا، یہ والا ذکر اتنا کیا، اتنی نمازیں آج پڑھ لی ہیں، آج تہجد کا گروپ بنا کے بیٹھ جائیں گے، نمازوں کا گروپ بنا کے بیٹھ جائیں گے، ذکر الہی کا گروپ بنا لیں گے، درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا گروپ بنا لیں گے، درود خضری اور جو بھی کچھ چیزیں ہیں، درود تاج اور یہ وہ، تو سب کا گروپ بنا لیں